اللہ کی سرتاز قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے بچوں، آج آپ ہی کو ہمیں سمجھانا ہے۔ آج ایک روایتی جو تقریر ہوتی ہے اس طرح تقریر نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو سمجھاؤں گا، ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا۔ دل جمعی کے ساتھ بیٹھی، زیادہ دیر بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بس مختصر سا بیان ہوگا، آپ لوگ غور سے سنیے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لاؤ۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کیا؟ ایمان لاؤ۔ اب اگر کہا جائے کوئی وہ لوگوں جو چائے پی چکے ہو چائے پیو، اے لوگوں جو کھانا کھا چکے ہو کھانا کھاؤ، اے لوگوں جو سو چکے ہو سو جاؤ۔ آپ کہیں گے یہ تو تحصیل حاصل اس کو کہتے ہیں، جو چیز وہ حاصل کر گیا پھر اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیے ہو، مومن کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تو ایمان کے آثار، ایمان کی نشانی بھی تمہارے اندر پائی، بولیے، پائی جانا چاہیے۔ دور سے معلوم ہو کہ ہاں یہ مومن جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دور سے معلوم ہو یہ مومن جا رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں یہاں کی تاریخ رہی ہے کہ آج سے چند صدیاں پہلے غیر مسلم مسلمانوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور مومن امانت دار ہوتا ہے، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ آپ مکے میں چلیے، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دشمن بھی تھے، خون کے دشمن، خون بہانا چاہتے تھے، حضور کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ دشمنی بھی تھی، بولیے، اور اپنی امانتیں، بولیے، حضور کے پاس رکھتے تھے۔ اب یہ دشمنی اس حد تک تھی کہ یعنی سرکار ہجرت کی شب میں اپنے کاشان نبوت میں ہیں، کفار تلوار لیے آپ کے چاروں طرف گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ نکلیں گے تو آج قتل کریں گے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ اذن ہجرت دیتا ہے، حضور ہجرت کرتے ہیں، حضور ہجرت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو حضور بستر پر اپنے محض اس لیے سلائے کہ حضور کے پاس جو امانتیں کفار مکہ، وہی لوگ جو تلوار لے کر قتل کرنے آئے تھے، انہی کا سامان بھی حضور کے پاس رکھا ہوا تھا۔
تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ علی تم کو ساتھ لے چلتا، مگر چونکہ یہ امانتیں کافروں کی ہیں، اور اگر تم بھی چلے چلو گے تو یہ امانتیں کافروں کو کون لوٹائے گا، لہذا تم رکو اور یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو دے کر تم بھی چلے آنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کے نبی نے کیا درس دیا ہے کہ دشمن بھی اگر سامان پیسہ آپ کے پاس رکھے تو آپ امانت داری کے ساتھ اس کو بحفاظت رکھیے، اگرچہ وہ آپ کا مرڈر کا پلان بنا رہا ہو، مگر بہر کے نبی کی سنت یہی ہے کہ اگر اس نے امانت کے طور پر آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ اس کو امانت جیسے دیا ہے ویسے اس کو بولیے واپس دیجیے۔ یہ ہے شان مومن۔ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان میں ہے قرآن۔ ستاریوں قدوسیوں غفاریوں جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ حضرات آپ سب لوگ مسلمان ہوں، بولو جی ہاں الحمدللہ۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے آپ مسلمان کیوں ہیں تو کیا بتاؤ گے؟ اگر آپ سے پوچھے بھئی آپ مسلمان کیوں ہیں کیا بتاؤ گے؟ بتاؤ کیا بتاؤ گے ہم مسلمان کیوں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہے بولو مسلمان ہے۔ آج نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان اس لیے نہیں مسلمان گھر میں پیدا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ اسلام مذہب حق ہے۔ کیا بولی؟ اسلام مذہب اسلام مذہب حق ہے۔ اگر حق نہ ہوتا تو لاکھ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہیں، مگر ہم نہ مانتے۔ ہم نے مانا ہے اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو، نبی کو، قیامت کو، تقدیر کو مانا ہے تو حقانیت کی بنیاد پہ مانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو کبھی یہ نہ کہیے گا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہیے گا اسلام بولو حق ہے، اس لیے ہم بولو بولیے ہم مسلمان۔ ایک بزرگ جو ہے جا رہے تھے، ایران کا واقعہ ہے، تو ایک مجوسی مسلسل آگ میں لکڑی ڈال رہا تھا، اور لکڑی ڈالتا تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور تو بزرگ جو ادھر سے گزرے تو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ بھئی آگ تو خادمہ ہے، نوکرانی ہے، آگ سے کھانا پکانا چاہیے، آگ سے چائے بنوانا چاہیے، یہ تو نوکرانی ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے یہ انسان، مسلسل لکڑی ڈال رہا ہے، نہ اس پہ کچھ پک رہا ہے نہ بن رہا ہے، اور اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ تو بزرگ اس کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے تو؟ مسلسل اس میں لکڑی ڈال رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اس کے سامنے، کیوں آخر کیا بات ہے؟ تو کہا ہم انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی؟ آگ۔ آگ۔ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کیا فائدہ ہے؟ عقل اللہ نے دیا ہے نا، کوئی کام بے عقلی کا نہیں کرنا چاہیے، جس سے کوئی فائدہ ہو کام وہ کرنا چاہیے، اس سے کیا فائدہ؟ ایک تو فالتو تم آگ جلا رہے ہو اور پھر اس کو پوج بھی رہے ہو، آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم ان سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم کو پوجتے ہیں۔ کیا؟ ہم ان سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم ان کو پوجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ڈرتے ہیں اس کا مطلب تمہیں جلائے گی؟
کہا کہ نہیں یہاں تو جلا دے گی مگر آخرت میں نہیں جلائے گی. کہا بدعقل، جو یہاں جلائے گی وہ وہاں بھی جلائے گی، جو یہاں نہیں جلائے گی وہ وہاں نہیں جلائے گی. تو ان کو پوچھ رہا ہے نا، معبود مانا ہے اس کو، خدا مانا ہے. دیکھ میں اس کو اپنی نوکرانی کہہ رہا ہوں. آج میری کیا ہے؟ نوکرانی ہے. یہ میری خادمہ ہے، یہ میری چائے بناتی ہے، یہ میرا کھانا پکاتی ہے، میرا حقہ بھرتی ہے. میں تو اس کی توہین کر رہا ہوں. یہ میرا مجھ کو تکلیف پہنچا دے. اچھا آ تو بھی اپنا ہاتھ ڈال، میں بھی اپنا ہاتھ ڈال. ان بزرگ کے کہا تو بھی اپنا ہاتھ ڈال میں بھی اپنا ڈالوں. اب تو ان کو پوچھ چکا ہے اور میں ان کو اپنی نوکرانی کہہ رہا ہوں، میں ان کی توہین کر رہا ہوں. دیکھتا ہوں کس کو جلاتی ہے. حضرت نے ڈال دیا. کہا تو بھی ڈال. کہا حضرت ہم کو تو جلا ڈالے گی. تم پوجے بھی ہو تم کو جلائے گی؟ تم تو اسی لیے پوج رہے تھے جلائے گے؟ کہا نہیں یہاں تو جلائے گی وہاں نہیں جلائے گا. کہا کس احمق نے کہا؟ کہا ہمارے گرو نے کہا. کہا تو بھی پاگل ہے، تیرا گرو بھی پاگل ہے. اس کو پوج جس نے اس میں جلونی کی طاقت دیا ہے، جس نے اس کو ہماری خادمہ بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، پورے سنسار کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، پوری کائنات کا وجود بخشا ہے. وہ قابل پوج ہے، یہ قابل پوج نہیں ہے. یہ تو اس کی مخلوق ہے. اور سن وہ ہے جس کو ایک مومن پوجتا ہے. وہ ہے کہ یہ جلانے کے لیے فطرت اس کی ہے جلائے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی نارے نمرود گلزار بن جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا بنی؟ دنیا کی سب سے بڑی آگ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرودیوں نے جلایا تھا. اس میں آپ کو ڈالا گیا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. اب بتاؤ فطرت کیا ہے؟ آگ کی جلانا. مگر خالق فطرت کون ہے؟ اللہ پروردگار، جس نے اس کو جلانے کی چھمتا صلاحیت دی ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ نہ جلانا نہیں، ٹھنڈی ہو جاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں اگر سلامن اللہ نہ فرماتا نا، اتنی ٹھنڈی ہوتی، اتنی ٹھنڈی ہوتی، اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ پہلے جلا کر نقصان پہنچاتی، اب ٹھنڈک سے نقصان پہنچاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامن. کیا سلامن؟ یعنی ان کو جلانا بھی نہیں اور ٹھنڈی اتنا ہی ہونا کہ ٹھنڈک نہ لگ جائے ابراہیم کو. ماسٹر صاحب کیا بولو؟ ٹھنڈک نہ لگ جائے. سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک رہنا. اس لیے کہ ظاہر سی بات رب کا آرڈر تھا نا، تو رب کا آرڈر تو ہر مخلوق مانتی ہے. اس کا آرڈر ہوتا ہے کون؟ فرماتا ہو جاؤ تو ہو جائے. تو خدا نے کہا ٹھنڈی ہو جاؤ تو آخری ٹھنڈک کے آخری درجے میں پہنچ جاتی ہے. تو پہلے آگ نقصان پہنچاتی، اب بولو کیا؟ بولو ٹھنڈک نقصان پہنچاتی. تو خدا نے کہا نہیں، ٹھنڈک ہونا مگر اتنا جتنے سے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، بولو تکلیف نہ پہنچے. نہ ہو. یہ کون ہے؟ وہی ہے جس کی مسلمان پوجا کرتا ہے. اللہ اگر چاہے تو یہ جلائے گی اور اللہ نہ چاہے تو نہیں جلائے گی. نہیں جلا سکتی. تو ان بزرگ نے کہا دیکھ میں اپنا ہاتھ ڈال رہا ہوں، مجھے نہیں جلا دے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے معبود برحق رب العالمین کو بنا لیا ہوں. اب
جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو معجزے کا فیضان ہے، مجھ بندے پہ وہ فیضان جاری ہو گیا ہے۔ وہاں ابراہیم کے لیے نار نمرود گلزار ہوئی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا فیضان اس بندے پہ نافذ کر دیا ہے کہ آپ کی ہمت نہیں، مجھ کو دلا دے اللہ، تو بھی ڈال دے، تو بھی ڈال دے۔